بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر، اور اس چینل کے توسط سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ناقدین بھی ہیں۔ ناقدین اصلاح کرنے والے ہوں تو دل سے قبول ہیں، اور اگر ناقدین جو ہیں وہ صرف تنقید برائے تنقید پر یقین رکھنے والے ہیں تو آپ پھر بھی اچھے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ آج میرا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا بالکل ہٹ کے ہوگا، مختلف ہوگا، تاکہ آپ لوگ جو ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرنے والے ہیں، مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ بھی لوگوں کو فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، اگر نقصان ہو رہا ہے یا نقصان کی کوئی وجوہات پیدا ہو رہی ہیں تو اس پر ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری بات کا آغاز آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، اصلی اور نقلی راقی۔ ایک ہے کہ عملیات کرنے والا، ایک ہے معالج، ایک ہے طبیب، ایک ہے حکیم، لیکن اصلی اور نقلی راقی میں کیا فرق ہے یہ آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس پر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو دو تین چیزیں جو ہیں وہ بلکہ ممکن اس سے زیادہ بھی ہوں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں 2007 میں اس فیلڈ میں جب داخل ہوا اور اس کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو میرے استاد محترم شیخ محمد علی دغریری حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہمیشہ سلامتی دے اور ہمیشہ صحت والی زندگی دے، میری ہمیشہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے جب یہ سارے اس پروسیجر سے گزارا اور سکھایا، اور میں ہمیشہ ان کے جو سیکھنے کی کوشش کرتا رہا ان سے مختلف علوم کے اوپر، تو اس فیلڈ کے جو نقصانات تھے وہ بھی انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے۔ ایون انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بھئی اس سے تیرے گھر کے افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں، تیری فیملی کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ نے صحیح علوم کے اوپر قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو علاج سمجھ میں آئے وہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ لوگوں سے معذرت کر لینی ہے، جی مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میں نے کوشش یہ کی کہ جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو شرح صدر ہے، اللہ تعالیٰ نے سینے کو کھولا، میں نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور وہ علوم یا وہ چیزیں جس پر میرا یا وہ سوالات جن پر میری گرفت نہیں تھی میں نے ان کو ترک کر دیا۔ لیکن میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ، یا ممکن بہت سارے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں صرف میری ویڈیوز دیکھی، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دوسرے راقیوں کی ویڈیوز دیکھی، اور اس کے بعد ہماری خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کی مارکیٹ میں جو راقی نام کا ایک جو پلیٹ فارم تھا وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ لگ گیا، اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ ایون ایسے افراد بھی اس فیلڈ میں آ گئے جنہوں نے نہ قرآن کریم کی تفسیر کو جانا، نہ حدیث کے علم کو پرکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ ہی رقیۃ الشریعہ کے جو قواعد اور ضوابط تھے اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئے، بغیر علم کے صرف اور صرف یہ دیکھا کہ یہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور یہ سنا جا رہا ہے، یا پھر بعض لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ راقی تو لگایا، لیکن نہ تجربہ کار راقیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو زندگیوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ اس کے بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ بھی کہیں گے کہ علی بھائی آپ نے آج کس موضوع کو چھیڑ لیا ہے، تو میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ میں نے اس موضوع کو کیوں چنا ہے اور آپ لوگوں سے اس پر کیوں بات کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اکثر راقی حضرات جو ہیں وہ استعاذہ کا معنی اور مفہوم ہی نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ استعاذہ کیا ہے، حفاظت کیا ہے، پناہ کیا ہے، کس چیز کو پناہ کہتے ہیں، اور رقیہ کا معنی اور مفہوم بالکل جو ہے نا وہ نہیں جانتے کہ رقیہ دم کا مطلب کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس فیلڈ کے اندر اس میدان میں ہم نے لوگوں کو اپنے قریب جمع کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو ایکسپلین کیا، ایون لوگوں کے ساتھ ہم نے بحث و مباحثہ کیا
کہ قرآن اور سنت کا علاج اور دوسرے علاجات میں کیا فرق ہے، وہ ہم وقتاً فوقتاً، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ استعاذہ کا معنی کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی طرف سے اگر تمہارے درمیان نزع پیدا کر دیا جائے، لڑائی پیدا کر دی جائے، جھگڑا پیدا کر دیا جائے، نفاق کی صورت جو ہے نا وہ پیدا کر دی جائے، آپ کو آپس میں لڑوا دیا جائے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، یعنی پناہ اللہ کی طلب کرنی ہے، اللہ کی پناہ میں، اللہ کے سائے میں، اللہ کی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو جمع کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی اخلاص کے ساتھ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، حاصل کیا ان کے ساتھ، ہم نے ٹائم جو ہے نا وہ سپینڈ کیا، ان کے تجربات جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کے تجربات کو عملی طور پہ ہم نے اسی طرح امپلیمنٹ نہیں کیا جب تک ہمیں اس کی پرمیشن نہیں ملی، چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر آپ کو سب سے پہلے دیکھیں، علم کا جو یعنی جو حصول کے ذرائع ہیں، اس میں ایک اس کا ذریعہ ہے مشاہدہ۔ تو ہمارے مشاہدات تو بہت تھے لیکن تجربہ نہیں تھا، تو جب تک ہمیں تجربات حاصل نہیں ہوئے، اور تجربات یعنی کہ بھی ہم نے شروع میں ہی ہم نے بہت بڑے بڑے کیسز کو ہم نے ہاتھ ڈالا، بہت سارے کیسز ایسے تھے کہ جس میں بظاہر ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں یہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ان کو چھیڑا ہی نہیں، اس لیے نہیں چھیڑا کہ ہمیں اس کے اوپر گرفت ہماری مضبوط نہیں ہے۔ تو خیر وقت گزرتا گیا، اور آج الحمدللہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اس فیلڈ کے اندر، اتنا یہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ جہاد جو ہے یہ اپنی تقویت یعنی اپنی قوت اختیار کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک عالم دین ہے جن کا نام قیس بن محمد مبارک، استاد ہیں فقہ کے، عقیدہ والاسلامیہ کے، اور جامعہ ملک فیصل بالاحساء، اس میں انہوں نے بہت زبردست چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی کہ علاج کیا ہوتا ہے، علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے اور اس کی جو اساس ہے، اس کی بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ تو جب تک کسی بھی راقی کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوں گی تو کوئی بھی راقی جو ہے وہ اپنی یعنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس میں جو ایک نمبر راقی ہوگا وہ قرآن اور سنت کے دلائل کو اچھے طریقے سے جانتا ہوگا، وہ آپ کے سامنے، وہ اس کو پتا ہوگا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ سورۃ دخان، سورۃ الرحمن، سورۃ المعارج، سورۃ الجن، سورۃ الصافات، یعنی جو صورتیں، جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں، وہ کن کن مراحل میں آپ کو یعنی کن کن طریقوں سے آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، اور یہ وہ مجربات ہیں، وہ تجربات ہیں اللہ کے فضل سے، جو کہ اس راقی کی بڑی پختگی کے اوپر دلیل ہوگی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس علم کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلی چیز کہ آپ کے پاس ایک تو وقت بہت زیادہ ہونا چاہیے، آپ اس کام کو وقت دے سکیں۔ دیکھیں راقی جو ہے وہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بزنس کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے بزنس شروع کیا، میں نے 2-3 سپر سٹورز بنائے، میں نے جو ہے وہ پانی کا اور زمزم کا پانی اور اجوا کھجور کا اور دوسری تیسری کھجوروں کا جو سعودی عرب سے امپورٹ کی جاتی تھی پاکستان میں نے ان کا کام کیا یہاں پہ، لیکن ایک وقت میں آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پھر اپنے شیوخ سے مشورہ کیا، تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک وقت میں اگر ایک کام کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیلڈ کے اندر سے، اچھا بعض لوگوں نے اس فیلڈ کو اختیار، واللہ عالم، مجھے یہ جو لگتا ہے وہ شاید وہ اس لیے اختیار کیا زیادہ تر لوگوں نے کہ اس میں شہرت، اس میں نام، اس میں دولت، اس میں جناب یہ، اس میں وہ، اور اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بہت سارے 2 نمبر راقیوں نے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے، ایون ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، تو ان لوگوں سے بڑی بڑی رقوم جو ہیں وہ ہتھیائیں، ان سے لی،
اور ان سے وہ اموال انہوں نے اخذ کیے۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو یہ آپ کے سامنے بیان کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معالج کا انتخاب اپنی عقل اور بصیرت اور حکمت کے مطابق کریں۔ اس حوالے سے 25 ایسے نقاط، یا غالباً اس سے کم ہو سکتے ہیں تھوڑے، لیکن ایسے نقطے جو ہیں وہ ہر شخص کو جان لینا ضروری ہے کہ اگر ان نقاط کے دوران، یعنی ان نقاط کے اندر اندر رہ کر آپ کو اس شخص کے اندر یہ صفات نظر آئیں تو آپ اس سے اپنا علاج کنٹینیو رکھیں، ادروائز آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز الاخلاص، النیہ للہ سبحانہ وتعالی فی العلاج۔ ایسا شخص جس کی نیت اور اخلاص خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور لوگوں کے علاج کے اوپر اس کا غرض ہو، نہ کہ لوگوں سے اموال یا پیسے اینٹھنے کا ان کا کوئی مقاصد ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کا یہ منہج ہو کہ وہ اس کام کو صرف دعوت اللہ کے لیے کر رہا ہے یہاں پہ آج کے دور میں، اور وہ اس کام کے لیے لوگوں کو علاج کی طرف لے کے آ رہا ہے جس میں لوگوں کی اصلاح ممکن ہے اور لوگوں کو مشرکین کے عقائد سے دور کیا جا سکے۔ اور معالج تمسک بالمنہج الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے منہج کو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو اور اس منہج سے باہر نہ نکلے۔ مثال کے طور پہ 2 نمبر راکی کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے جو سمجھنے والا ہے، وہ جنات سے علاج کو یا جنات سے مدد لینے کو جائز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر جنات سے مدد، یعنی صحیح والے جنات ہیں، ان سے مدد لے سکتا ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان انسان سے مدد لی جا سکتی ہے تو کسی مسلمان جن سے مدد کیوں نہیں لی جا سکتی؟ تو یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہ کرے۔ اکثر راقی، اکثر معالج، خاص طور پہ راقی جس کے نئے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں آپ کو 10 دن میں، میں آپ کو 20 دن میں، آپ کو 50 دن میں آپ کا علاج کر کے میں آپ کو فری کر دوں گا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ، یعنی وہ دعویٰ نہ کرنے والا ہو۔ 5ویں نمبر پہ بڑا اہم ہے کہ وہ عورتوں کے مسائل کے اوپر، خاص طور پہ عورتوں کی بیماری اور ان کے مسائل کے اوپر علم رکھنے والا ہو، اور جو شرعی ان کے مسائل ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، پھر تو وہ کہلائے گا شرعی راقی۔ اسی طرح فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے سے ڈرنے والا ہو۔ اس فیلڈ کے اندر اتنا فتنہ ہے، عورتوں کا خاص طور پہ فتنہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ ان سے ڈرنے والا ہو۔ اور اس کے بعد اگلا نقطہ ہے جی کہ وہ مریض کے اوپر مسلط اشیاء کو بغیر کسی سبب کے ڈائیگنوز نہ کرے، بغیر کسی سبب کے ڈائیگنوز نہ کرے، یعنی ان کے اس مرض کو اس طرح سے وہ مت دیکھے کہ جی جو اس کے دماغ میں آ گئی بس اس نے اس کو بیان کر دیا، الا کہ اس شخص کے پاس اس چیز کا، یعنی اس کے مرض کے صحیح جو اسباب ہیں، یعنی مرض کے لگنے کے اسباب اس کو علم ہی نہ ہو، اور وہ اپنی طرف سے ایک ڈائیگنوسس دے دے، تشخیص دے دے کہ جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اور آخر میں اس کے بعد یہ ہے جی وہ اللہ تعالیٰ پر یقین مکمل رکھنے والا ہو، وہ لوگوں کو یہ نہ کہے کہ جی ہاں جی میں نے آپ کو یہ کہا تھا، آپ نے ایسے کر لیا، اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حلال سے منع کرنے والا ہو اور حرام کی طرف کوئی توجہ نہ دلائے، حرام سے ان کو لوگوں کو منع، یعنی حلال سے لوگوں کو منع کرے۔ مثال کے طور پہ بڑے گوشت نہیں کھانا جی، کیوں نہیں کھانا؟ اللہ نے حلال کیا ہے۔ طبی طور پہ اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس سے رک جائیں، احتیاط کر لیں کچھ وقت کے لیے، لیکن اکثر 2 نمبر راکی آپ کو اس سے منع کریں گے۔ اور اسی طرح جو راقی ہے، وہ راقی جو 2 نمبر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ کسی کی رائے کو مقدم نہیں جانتے، بلکہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلائل ہیں ان کو وہ زیادہ قوت کے ساتھ اخذ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے اتنے
حریص نہ ہو، یعنی علم کے حاصل کرنے کی اگر بات کی جائے تو وہ اس بات کو جو ہے نا وہ پیچھے کر دیں اور کہیں جی نہیں میری بات زیادہ اہم ہے، میری بات اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے بعض ایسے الحمدللہ گروپس ہیں جس کے اندر کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے رقیہ کے علاج کے حوالے سے، تو اس پر تنقید جو ہے نا وہ ایک راکی دوسرے کے اوپر تنقید شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ۔ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری مارکیٹ کا لیول لو ہو رہا ہے، اور دوسرا کہتا ہے جی میرا اوپر ہونا چاہیے، اس کا لو ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسا شخص بھی جو اس فتنے کا شکار ہو جائے وہ بھی 2 نمبر راکی، بڑی سمپل سی بات ہے۔ اور اسی طرح جو راکی ہے اصلی، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مقاعد شیطانی، یعنی شیطان کے حملہ کرنے کے، شیطان کے تکلیف دینے کے جو اسباب ہیں ان کی پہچان اس کو اچھے طریقے سے ہو، فتنوں کی پہچان اس کو ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو راکی نہیں بناتا، ہر شخص کو حکمت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دیتا ہے، جس کو بصیرت دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ علم اور فضل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کے لیے کوئی کام لیتا ہے۔ تو جو شخص اپنے جذبات کے اوپر، شیطان کی جو لگائے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں اس کے اوپر اس کی پہچان ہی نہیں ہے، تو وہ راکی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح وہ شخص صبر کرنے والا نہ ہو، اس کے اندر صبر نہ ہو۔ معالج ہمیشہ صابر ہوتا ہے، مریض کے معاملے کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہی ہے۔ تو اکثر راکیوں کا بلکہ اکثر لوگوں کا، مجھے یہ کالز آئیں، مجھے فون آیا، جی ہماری تو وہ بات ہی نہیں سنتے، ہمیں تو ہماری بات سننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اپنے وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا، وہ بالکل الگ چیپٹر ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو چیز ہے کہ وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے، وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں، وہ ہمیں جناب کہتے ہیں کہ آپ کسی اور سے رابطہ کر لیں، میرے بس کا کام نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ آپ کا کام بہت بھارا ہے، بہت وزنی ہے۔ تو وہ بھی شخص جو ہے نا وہ فیک نمبر ہے، 2 نمبر ہے۔ آپ کا نمبر غلط لگا ہوا ہے، اپنا نمبر درست کریں اور صحیح معالج کا انتخاب کریں۔ آگے آ جائیں جی، اگلا مرحلہ ہے کہ وہ شخص محافظ علی اسرار المرضى، مریض کی کیفیات کو، یعنی اس کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کے اوپر حفاظت کرنے والا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ نام لے کر، تصویر بنا کر، تصویر دکھا کر، آواز دکھا کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہ بھی یہ فلاں شخص کا مرض تھا، یہ فلاں شخص کی بیماری تھی، یا فلاں شخص نے ایسا کیا، یا فلاں شخص کا یہ مسئلہ تھا، میں نے علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے اسرار یعنی چھپی ہوئی باتوں کے اوپر حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ شخص بھی 2 نمبر ہے، وہ آپ کا معالج نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگلا مرحلہ ہے کہ وہ شخص مریض کی سلامتی کا حریص ہو، نہ کہ مریض کو ڈھنڈورا پیٹ کے لوگوں کے اندر معروف کرنے کا حریص ہو۔ یعنی وہ لوگوں کو ان کی بیماری کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ مریض میرے پاس آیا تھا، یہ میں نے اس کا علاج کیا ہے، ہاں جی آپ کا اس کے اوپر کیا تجربہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کیا بات کی۔ یعنی لوگوں کے اندر وہ اس کے اندر یہ حرص، یہ لالچ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو معروف کر دیں، لوگ اس کی پہچان کو دنیا کے سامنے لے آئیں۔ آپ جو ہیں وہی رہیں، آپ جو نہیں ہیں وہ مت بننے کی کوشش کریں، ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور آخر میں ہے تو باقی بھی، لیکن زیادہ جو عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں، جو ہماری سوسائٹی میں یہاں پہ جو چل رہے ہیں یہ اس کے مطابق ہے۔ تو میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا ذمہ ہے، ایسا ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمہ اگر لگایا ہے۔ یہ خاص طور پہ ویڈیو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معالج ہیں اور یا معالج کی تلاش میں ہیں، صحیح قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو معالج ہی صحیح نہیں مل رہے۔ اور اسی طرح میں آخر میں، ویڈیو جو ہے نا وہ کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں یہ بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے راکی حضرات جن کے ناموں کے ساتھ راکی لکھا ہوا ہے اور وہ راکی نہیں ہے، برائے مہربانی آپ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور خود کو بھی محفوظ رکھیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر، میں مطلب بڑا واضح طور پہ آپ کے سامنے کھل کے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے میرے اندر کسی قسم کی کوئی خامی ہے، تو وہ آپ راکی کو، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے خود میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ علی بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔
تو جو لوگ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر سکتے تو سمجھ لیں وہ معالج بھی نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو ہدایت یافتہ ہیں، اور ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار کرے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جو قرآن و سنت کی الف اور با کو بھی نہیں جانتے اور راکی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.